أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلكم لعلكم تشكرون. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وتوبوا إلى بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون إنا بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ونغفر المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العلي العظيم. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس محنت کا جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی اور گرے اس دن سے جب کوئی کسی کے کام ذرا نہ آئے گا نہ کسی کی طرح سے سفارش قبول کی جائے گی نہ کسی کو فدیہ دے کر چھوڑا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد ملے گی. یاد کرو وہ وقت کہ ہم نے تم کو فرعونوں کی غلامی سے نجات بخشی
انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. تمہارے لڑکوں کو تباہ کرتے تھے, تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے, اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. یاد کرو وہ وقت کہ ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا, پھر اس میں سے تمہیں باخیریت گزارا, پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا. یاد کرو, اب اللہ یاد کرا رہا ہے, یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال 40 شبانہ روز دن و رات کے لیے بلایا. اللہ تعالیٰ نے بلایا, کیونکہ آپ ہے نا کلام, اللہ سے کلام کرتے تھے, تو اس کے پیچھے تم نے بچڑوں کو اپنا معبود بنا لیا. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی, مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ چاہے کہ اب تم شکر گزار بن جاؤ. یاد کرو پھر اس وقت جب تم پہ ظلم کر رہے تھے, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور فرقان عطا کی, تم اس کے ذریعے میں سیدھا راستہ پا سکے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام جو نعمت لیے پلٹے تو اس نے اپنی قوم سے کہا تم لوگوں نے بچوں کو معبود بنا لیا, اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے, لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو, جس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی. وہ بڑا معاف کروانے والا, وہ بڑا معاف کرنے والا, رحم فرمانے والا ہے. یاد کرو کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہر چیز یقین نہیں کریں گے, تو جب تک اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا بھی تم سے کلام کرتا نہ دیکھ لے. اس وقت تمہاری دیکھتی زبردست کرتے رہے, تم کو آدم اونچا, تو تم بے جان ہو کر گر چکے تھے, مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھائے دوبارہ پہ زندہ کر دیا. شاید کہ تم اس احسان کے بعد شکر گزار بن جاؤ. ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا, ملو سلوا کی غذا تمہارے لیے فراہم کی, تو تم سے کہا کہ جو 5 چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں تمہیں کھاؤ, مگر تمہاری اصلاح میں جو کچھ کیا وہ ہم پر ان ظلم کا نہ تھا, وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا, بلکہ انہوں نے اپنے آپ ہی ظلم کیا اپنے اوپر. پھر یاد کرو جو ہم نے کہا تھا کہ بستی جو تمہارے سامنے ہے, ہم نے کہا یاد کرو کہ یہ جو بستی ہے جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ. اس کی پیداوار جس طرح سے مزے لے کر کھاؤ, مگر بستی کے دروازے میں جب سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو تو کہتے جانا حتتن, ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکی کاروں کو مزید فضل اور کرم سے نوازیں گے. مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اس کو بدل کر کچھ اور کر دیا. آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا, یہ سزا سے نافرمانیوں کی کہ وہ کر رہے تھے. تمام ساتھیوں سے شرکا سے یہ گزارش ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا ایک تحفہ نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز ساتھیوں, میرے نوجوانوں,
اور دیگر عزیز بھائیوں، ترجمے سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ بنی اسرائیل کا خطاب ہے۔ اس سے پہلے میں نے رکو پڑھا تھا، ہم نے کیا بات بتائی تھی کہ رات ابھی تک 4 رکو تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے عوام الناس سے خطاب کیا ہے، عام لوگوں سے، اور 4 رکوع کے بعد پھر کیا ہوا؟ خطاب ایک مخصوص قوم یعنی بنی اسرائیل سے کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو اس سے پہلے اس پر فائد کی گئی، اس کو یہ مقام دیا گیا، یہ تاج پوشی کی گئی کہ وہ دنیا میں عوام کی، اللہ کے بندوں کی امامت کرے، یہ عذاب ان کو نوازا گیا۔ اب ان کی نافرمانیاں چلیں گی 16 روز تک بتائی جائیں گی۔ تو پھر کیا ہوا جب ان کی نافرمانیاں بڑھ گئی؟ خود اللہ بتا رہا نا قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ سنا یاد کرو، یاد کرتے اللہ ایک بات یاد کرا رہا ہے ان کی۔ تو اللہ نے یہ اعزاز ان سے چھین کر یہ تاج پوشی نبی مہربان آقا دو جہاں احمد مصطفیٰ ہمارے سرکار کی امت کو نواز دیا۔ اب تم اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی یہ ذمہ داری ہمیں تمہیں دی تھی۔ اس زمین پر جو اللہ کی دھرتی ہے، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم کرو، اللہ کے تابع کرو، سپر پاور اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو ہم نے تم سے یہ اعزاز بھی چھوڑ دیا۔ اب ہوتا کیا ہے دنیا میں بھی طریقہ ہے، کوئی بچہ شرارت کرے یا کوئی آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں، ان کی لاعلمی کی وجہ سے اگر ان کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے اور وہ مقام کسی اور کو دیا جائے تو وہ اپنی غلطی پر غور نہیں کرتے، تو کیا کہتے ہیں پھر سے بڑا ظلم کیا بھائی، مقام مجھے ٹرمینیٹ کر دیا، میں فلاں صاحب کو نیچے کے اوپر لا کر مقام دے دیا۔ تو یہ انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ بھائی تم لائن تھے، تم کو کیا گیا تھا، جب تم نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ پھر اس کی مثال ضرور ایسی ہے کہ کسی مالی کو ذمہ داری دی جائے، کسی مالی کو چبل کی آبیاری کے لیے ذمہ داری دی جائے کہ بھائی تم اس کے پھول بوٹے اور اس میں جو باغات میں سبزیاں پھل آ رہے ہیں ان کی نگرانی کرو، جہاں جھنکار پیدا ہوا اس کو نکالو، آپ پاشی کرو، کھاد دو، نگرانی کرو، لیکن وہ مالی کیا کرے؟ مالی یہ سارے کام چھوڑ دے، جھاڑ جھنکار بھی نکل رہے ہیں، پھل خراب ہو رہے ہیں، سبزی میں کیڑے پڑ رہے ہیں، درخت سوکھ رہے ہیں، پانی نہیں ڈال رہے، اور تم چاکری کر رہے ہو کسی اور کی، تنخواہ تمہیں وہاں سے مل رہی ہے، تو مالی برداشت کرے گا اسے؟ تو کہ بھاگ تجھے جو کام دیا تھا تجھے نے کیا نہیں۔ بالکل یہی کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ اب ان کے چندگل میں آج کل یہ آج تک نہیں دیا، جو فلسطین میں غزہ میں ظلم ڈھا رہے ہیں نا مسافرت کے بچے، اور مسلمانوں کو پیچھے پڑ رہے ہیں جوت کی طرح، اور پورے 56 ممالک کو انہوں نے عیاش بنا دیا ہے، ضعیف بنا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی تکلیف میں اللہ میرے پیارے نبی پاک کی حدیث کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا صاحب سسول ایسا بیٹھے گے صاحب میرے، تو فرمایا تمہاری مثال امت مسلمہ کی ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم خاکی ہو، اگر اس کی انگلی پہ سوئی چوہے سے نہیں جائے تو پورا وجود درد محسوس کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا؟ انہوں نے اس محسوس ہونے والی حص کو ختم کر دیا کہ ہم سے چھینا گیا ہے اعزاز، وہ نبی مہربان کی امت کو اعزاز دیا گیا ہے، تو ہم تو جینے نہیں دیں گے ان کو بھی۔ آج تک پیچھے پڑے ہوئے وہ ظلم ڈھا رہے وہ تو آپ کے سامنے،
اب یہ اللہ تعالیٰ آپ ان کی ایک ایک بات کو یاد دلا کر اللہ بتا رہا ہے کہ اندر چارج لگا ہے نا. جیسے کورٹ میں کسی کورٹ کے اندر وکیل چارج لگاتا ہے نا, مجھے نہیں پتا کہ اس کو سزائے موت دیں تو عمر قید کی سزا میں کیا کرتا ہے, چارج نہیں لگاتا نا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, ہے کہ نہیں, ایسا ہی ہے نا. تو وہی کام یہاں پر اللہ تعالیٰ اس قوم کے بارے میں بتا رہے ہیں. ایک ہی بات اللہ فرما رہے ہیں, اے بنی اسرائیل یاد کرو کیا دلایا جا رہا ہے کہ میری اس محنت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا, اب اللہ محنت بنا رہا ہے اپنی اس بات کو کہ میں تمہیں دنیا کی ساری قومیں فضیلت عطا کی. ارے آپ کو بڑا بنا دیا, پوری قوم کی, پوری دنیا کی کے لیے آپ کو تاشرفی کر دی. آپ کو یہ احساس دیں گے کہ آپ پوری دنیا کی سرپرستی کریں گے اور ان کی رہنمائی کریں گے. آپ کو فضیلت دی نا, یہ ایسی قومیں کی آپ کو پوری ایک اللہ نے یاد دلایا. ساری قوموں پر فضیلت عطا کی جس اللہ فرما رہے ہیں. وہ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام ذرا نہ آئے گا. ان کو کیا غم ہوا بنی اسرائیل کو, آج اس بار ہماری نئی بات کی مت کو بھی ہو گیا ہے. کیا صاحب انہیں غم ہو گیا کہ بھائی ہم تو اللہ کے اتنے پرجدیدہ ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے, اور انہوں نے راجا انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اپنے بارے میں کہا کہ ہم تو بخشے ہیں. یہ جو ہمارے پیر ہیں, ہمارے یہ جو ولی ہیں, جو ہمارے انبیاء ہیں, یہ جو ہم سے نبی آئے ہیں, ہم تو ان کا دامن پکڑیں گے, ان کا پنڈی پکڑیں گے, یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے. جنت تو بنی ہمارے لیے. اس پر دیکھیے کہ جب یہ چیز ان کے اندر پیدا ہوئی تو وہ جو یوم آخرت کا خوف ہے نا, جو یوم آخرت کا خوف ہے, جو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا تھا نا, کیا پڑھا تھا ابھی ہم نے, ہے نا, یا آپ تو وہی ایسے کرے کہ روز جگہ کا مالک کہاں سورہ فاتحہ میں, کیونکہ یوم جگہ آ رہا ہے اس کا خوف نکل گیا ان کے دل سے. دیکھیں اگر آپ کو پتہ چل جائے بچے کو, ابھی آپ کو سب کچھ پڑھے, ابھی یہ لوگ کچے کے پکی گراؤنڈ کی بات کر رہے تھے نا, ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پیچھے ریاست موجود ہے, ہم تو کیا کریں, خوف نہیں ہے نا, تو کر رہے ہیں. انہیں معلوم کچھ کریں گے, ابھی گرائیں دے رہے ہیں نا کراچی میں, انہیں معلوم ہے ہم تو کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا, مار دیتے ہیں کھڑے کھڑے. ٹھیک ہے, کوئی سزا سنی ہے میرے کام کسی بھی نہیں سنی. آپ انہوں نے کہا ہم تو انبیاء کے چاہیے اور انبیاء اللہ کے چاہیے. جو ہمارے اندر جو مشائخ آئے ہیں, ولی اللہ بنے ہمارے یہاں, اور علماء کی بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں, یہ ہم کو جنت میں لے جائیں گی. یہ خوف نے کیا کیا, ان کو بدکاریوں کو دور کر دیا. تو بدکاریاں کرنے لگے, لوگوں کو حق مارنے لگے اور لوگوں پہ ظلم کرنے لگے. یہ ظلم ہے کہ ہمارا تو کچھ ہوگا نہیں, جنت تو بنی ہماری. اللہ اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. اللہ نے تنبیہ کر دی, ان کے ذہن میں چلاؤ نا تو پھر آ جاؤ. کیوں, تمہارا کام کیا, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی کہ اللہ ہماری نمازیں, ہماری قربانیاں, ہمارا جینا, ہمارا مرنا اللہ سب آپ کے لیے. جب آپ اللہ سے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو اللہ آپ کے قریب آتا ہے دور ہوتا ہے. مجھے بتائیں, جب اپنے رب سے آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میری نماز ہے, میری قربانیاں, میرا جینا, میرا مرنا یہ اللہ سب آپ کے لیے, تو آپ کے لیے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, اللہ کی قربت بڑھتی ہے, اپنا قد اونچا لگتا ہے کہ اب تو میرا رب میرا ہے. لیکن جب یہ چیزیں نہیں نہ سمجھے, آپ تو نہیں ہم تو کچھ کریں گے نہیں, لیکن ہمارے انبیاء ہے نا ہمیں لے کے جائیں گے, تو اللہ نے وضاحت کر دی. خبردار ذہن سے بات نکالو, نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی, آپ کو دہلی میں نہیں رہنا, سفارش قبول ہوگی.
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہیں. میرے آقا سرکار مدینہ تشریف لائے اور بہت خوش ہے. آج لوگ جگہ بہت مسکرا رہے ہیں اور اچھے موڈ میں. تو ہم عائشہ تو آپ کو بہت پسند تھی نا, کہیں کی بیوی تھی, تمام بیویوں میں آپ کنواری بھی تھی, کم عمر بھی تھی, حکمل بھی تھی, چاری خوبیاں, اور انہوں نے فضیلت میں بھی تھی. مسکرا کے کہیں گے کہ اللہ کے رسول ایک بات تو بتائیے, یہ جگہ کسی رحمت للعالمین کی بیوی اپنے شوہر سے سوال کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول ایک بات تو بتائیے, کیا روزے بشر میں آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ کیا سوال کر دیا میرے پیارے حبیب کا چہرہ متغیر ہو گیا, خاموش ہو گئے, خاموش, بہت دیر تک خاموش رہے. یہ کہنے کہ عائشہ یہ دن ہوگا جب تک تو اپنی اپنی پڑی ہوگی, پھر آدمی فیصلہ کرے گا میری ماں کون ہے, میری بیوی کون ہے, میرے بچے کون ہے. جو وقت کا نبی جس کو رحم, جس کے لیے جنت بنائی گئی, وہ رحمت للعالمین ہے, سردار انبیاء ہیں, اتنی خوبی والے اپنی کہیں کی بیوی کے سوال کا جواب کیا دے رہے ہیں. یہ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا سفارش قبول نہیں ہوگی, ہم کریں گے تو نبی سفارش کرے گا. کیا آپ کو یاد ہے پچھلے درس میں بتایا تھا جب لوگ اس میں بیٹھے ہوں گے جنت میں جانے کے لیے, اور ویڈنگ لسٹ میں ان کے اعمال اتنے ہیں ہی نہیں. آراف میں ہے نا, پورے آراف میں آئے گی, پوری تفصیل میں بتاؤں گا وہ ان شاء اللہ. آراف والوں بھی آئے نا کہ ان کے نیکیاں اپنی نہیں ہیں جنت میں جائیں, اور گناہیوں پہ نہیں ہے کہ دوزخ میں جائیں, برابر ملنا ہے 50-50. اب کیا فیصلہ ہوگا؟ انہوں نے کہا جی چلو حضرت اپنے جد امجد کے پاس جاتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. ان سے سوال کرنے گئے, مسکرائے, جیسے آپ آپ کی اولاد ہیں, آپ کو یہ کام میرے بچہ نہیں ہے. کھڑا ہاتھ کھڑے کر لیے, جد امجد نے ہاتھ کھڑے کر لیے. کہا بھی تم جاؤ خلیل اللہ کے پاس جاؤ, حضرت ابراہیم کے پاس. ابھی ہم نے قربانی کی ہے نا, جب انشاءاللہ اگر ان کا واقعہ آئے گا آج تمہیں سناؤں گا قرآن کی روشنی میں, آپ یقین کریں آپ رو پڑیں گے. اللہ نے ایسا خلیل اللہ نہیں بنا دیا انہیں, ارے آپ ان کی قربانیاں تو دیکھیں, آپ بھول کے رہیں گے. ٹھیک ہے, خلیل اللہ نے کبھی نہیں رہی, تم ایسا کرو موسیٰ کے پاس چلے آؤ, وہ کلیم اللہ ہے, اللہ سے پاس ابن کا تذکر آ رہا ہے. بنی اسرائیل جو ہے ابھی جانا ہے پچھلے رکو میں, اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. ٹھیک ہے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ ان کی قوم میں آ رہے ہیں. موسیٰ کے پاس جاؤں گے, موسیٰ کلیم اللہ, اللہ سے باتیں کرتے ہیں, انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے. اب ایسا کرو گی وہاں سے حضرت عیسیٰ کے پاس چلے گا, وہ مردوں کو اللہ نے زندہ کرنے کی ان کو فضیلت دی ہے, وہ مردوں کو زندہ کرتے, انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے. نہیں بھی یہ کام میرے بکا نہیں ہے. اب دیکھیں قرآن سب اللہ کے نبی کو نہیں پڑا, واقعات ایسے آ رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے نبی پاک کے انتخاب وہ آئیں گے. جائیے بھی اب آخری آپ کے لیے تصویر نہیں میرے آقا کی, میرے آقا کی آپ کے لیے تصویر آخری, اس کے بعد کوئی نہیں ہے ہمیں تو دینے والا کہ بھئی آپ کو جنت ملے گی کہ نہیں. آخری چاہت ہے نا, سپریم کورٹ پہنچ گئے, ساری کوٹوں سے گزر گئے. میرے آقا نے سنا, یہ نہیں کہا کہ ہاں پیٹ ہو کر جاؤ سب جنت میں, ہاں سجدے میں گر گئے. اسی حال میں سجدے میں گر گئے. آپ سجدے پڑیں گے, اٹھیے رہے, گریا جا رہی ہے, نہیں اٹھ رہے, جہاں تک کہ اللہ کو اپنے محبوب پر محبت آئی. غلط ہے نا, اللہ کے نبی سے محبت, اللہ اور نبی پر تو ساتھ چلا تھا. لمبے کو کئی بار پڑھتے ہیں تو ساتھ آتا ہے, جب آپ کمپنی میں ہوتی جب تو نہ پڑھیں
اور اتنی بڑی ذمہ داری دے دی کہ جتنے ملائکہ ہیں جو 70 نبی پاک پہ درود میں بھیجے کہتے روز اقدس سے حاضر جو فرشتے کرتے ہیں 70 سال کے بعد ان کا نمبر آتا ہے. 70,000 سال گزر جائیں گے تو نمبر دوبارہ نہیں آ سکیں گے روز اقدس سے حاضر. اب آپ بتائیں جب تک یہ پوچھا ہے محبوب کیوں سجدے میں پڑے گے؟ یہ اللہ میری امت ان کو بخش لے جائے بخش دیا. یہ ہم ان کے امت میں ہیں پھر ہمارا رکھ رکھاؤ کیا ہے؟ ہم کام بنی اسرائیل والے کر رہے ہیں. ابھی آپ کو ایک ہی بات اللہ یاد دلا رہے ہیں نا, آپ کمپیئر کرتے جائیے گا اپنی مسلمان امت کا معاملہ. کیا ایسا نہیں کر رہے؟ کمپنی چاہیے نہیں ہوئے کہ بنی اسرائیل کے جوتے پڑ سکتے ہیں تو کیا اللہ ہم کو چھوڑ دے گا؟ آقا تو جہاں احمد مصطفیٰ ہمیں ہماری جانب لکھا ہمارے دیکھیں گے. ابھی خزاں میں قیامت ٹوٹ رہی ہے وہاں کا بچہ روتا ہوا کہیں ہو رہا کیا کر رہا ہے؟ میں اللہ کے رسول کو جا کے شکایت کروں گا کہ میرے آقا آپ کی امت ہمیں چھوڑ دیا گا کہ اللہ کے رسول کو یہ 56 ممالک جو بیٹھے ہیں یہ جو 2.5 ارب کے آبادی مسلمانوں کی ہے ان میں دم خور ہے کہ اللہ کے رسول کو کہہ سکے روزہ نہیں کر دے کہ ہماری سفارش کیجیے جب تو ہمارا عمل یہ ہے کہ خزاں میں لوگ مارے جا رہے ہیں. آج یقین کریں مہربان بھائی پچھلی دفعہ میں نے ویڈیو دیکھی 4 دن پہلے, 1 عرب خاتون فل حجاب میں اس پر بھگوان یہودی فوجی اور خواتین فوجی اس کو بھگوڑ رہے ہیں اور اس کے بعد پہلے تو اس کا انہوں نے حجاب اتار کے پھینکا پھر اس کے کمرے پہ پڑ دی جہاں تک کہ وہ جو ویڈیو ہے چہرے پہ انہوں نے ایسے کر دیا تاکہ چہرہ نظر نہ آئے اس کی وریا تصویر نہ لیکن اس کو بھرے نہ کر دے اس کو برباد کر دیا انہوں نے. اب ایسے جو ڈاکٹر آسیہ کو ڈالا ہوا ہے انہوں نے تو سالہ چلا جیسے پر سالات ڈال کر 55,000 میں بیچ کر. آپ مجھے بتائیں کیونکہ ہر رات آسیہ پر قیامت ٹوٹ رہی ہے تو یہ امت اس لائق ہے کہ اللہ کے رسول کو کہے کہ اللہ کے رسول ہمیں جنت عطا کر دیے. بنی اسرائیل کی ساری باتیں یہاں گرائی جا رہی ہیں. اب آپ سنتے رہیے. پھر فرمایا کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی, کسی کو فدیہ لے کر بھی نہیں چھوڑا گا. دنیا میں تو زرداری کا پیسہ دے رہے تھے نا, جاؤ بھائی ہم دے رہے ہیں ہم خدا دے رہے ہیں چھوڑ دو. ابھی کتنی مثالیں ہم نے بنواؤں کا ٹائم گزرتے ہوتا چل بات نہیں چلی جائے گی. کتنے بڑے بناؤ کو کہ قاتلوں کو انہوں نے سزا دیے بغیر چھوڑ دیا تو وکیل بنا کے باہر نکل رہے ہیں. قاتل وکیل بنا کے ظالم وکیل بنا کے باہر نکل رہے ہیں. ایسا ہے کہ اور کیا ہے یہ اللہ فرما رہے یہ دن ہوگا فدیہ لے کر بھی نہیں چھوڑا جائے گا, نہ مجرموں کو کہیں کوئی مدد مل سکے گی. دنیا میں تو سرکاری راج رعایت کر دیں گے, شہباز شریف کی طرف سے آ جائے گا, چیف آرمی صاحب جو ہے وہ بھول کروا دیں گے آئیے تو آئیے تو چھوڑ دیں گے ہے نا. لیکن بات کوئی ایسا فون نہیں آئے گا اللہ کے بعد, اللہ کے بعد کوئی فون نہیں آئے گا, کوئی ایسا نہیں آئے گا. اللہ نے کہا مجرموں کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی, اب تم اپنا فیصلہ کر لو. پھر اللہ نے یاد دلایا, یاد کر رہے وقت کہ ہمیں تم کو فرعونیوں سے نجات دلائی. خالی فرعون نہیں کرے, ایک ہوتی ہے حکومت جیسے زرداری صاحب کی حکومت ہے, نواز شریف کی حکومت ہے تو خالی حکومت لیکن اس کا خاندان بھی انوالو ہے نا اس میں. یعنی ایسے فرعون تھا, فرعون کا بھی خاندان تھا, فرعون کی بھی حکومت ہے تو فرعونیوں کا ہے ترجمہ کیا ہے فرعونیوں سے, یعنی فرعون نہیں ہے پوری ریاست ہے شامل. ہم نے تم کو غلامی سے نجات بخشی. انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا 40 سال تک. آپ سمجھ لیں جو ہے وہ ایک نسل پوری جوان ہو گئی.
ساری قوموں کو فضیلت عطا کی تھی. اچھا تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے, تمہارے بیٹے کو ذبح کرتے تھے. فرعون نے خواب دیکھا, فرعون نے خواب دیکھا کہ کتیوں کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے. دو قومیں تھی نا, فرعون کتیوں کا سربراہ تھا, وہ بنی اسرائیل, اور وہ آگ جو لگی ہے فرعون بنی اسرائیل کے گھر ان میں آگ بھی لگی ہے. ٹھیک ہے, کتیوں کے گھروں میں آگ لگی ہے, ہر گھر میں آگ لگی ہے. اسے کتی نے پوچھی یہ بنی ابن کثیر نے پورا واقعہ دیا. یہ کہنے لگے کہ بھائی یہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے تخت و تاج کو چھین لے گا. تو تم خدا ہونے بیٹھے ہو نا, تمہاری خدائی کا قدم کا جو ہے وغیرہ ہے وہ برابر ہو جائے گا, تو تمہاری ریاست کا والا کر دے گا. تو اس نے فوراً محمد کو حکم دیا کہ جاؤ سب کو بولے بھی جس سے کرنے کے علاقے تھے تو ہمیں بتائے تو تمہیں وظیفہ قائم کرے گی ان کا. اور ان نے کیا کہا, اہلکاروں سے جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہے اس کو وہی مار ڈالو, ذبح کر دو. تو لڑکیوں کو جیتا رکھو, یہ قرآن یہ بتا رہا ہے. تمہارے لڑکے کو ذبح کرتے تھے, تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. یہ حال میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش کی گئی ہے. جگہ نا کتنی بڑی آزمائش کی بات ہے, لڑکے کو مار رہے ہیں, لڑکیوں کو زندہ رکھ رہے ہیں. آزمائش نہیں کی رہی. پھر اتنا نہیں کیا, انہوں نے کہا ان کو بچہ میں ڈال دو اور ان کو زراعت زمینوں پر جوتنے کے لیے ہل کی جگہ دونوں کی جگہ ان کو جوت دیا کہ تم جوتو, ہل چلاؤ. ان کے زمین کے پہاڑ ٹوٹنے لگے. یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے بنی اسرائیل. یعنی کہا کہ کہتے کسوٹی جو ہے سونا جو ہے کسوٹی پر کھایا جاتا ہے نا, کیونکہ تپایا جاتا ہے تو اس کا کھوٹ الگ ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. ان کی بھی افزائش اس انداز میں کی گئی. پھر اللہ نے کیا کیا, اللہ نے یاد دلایا کہ یہ وقت کو یاد کرو جب تمہارے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا, بیٹوں کو اور بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تھا. یاد کرو وقت جب ہم نے سمندر سمندر کو پھاڑ کر راستہ بنایا. پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشریف لائے. پھر پورا واقعہ آئے گا آگے چل کر, وہاں نہیں آ رہا. پھر ابھی شام کرنے کا چل رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب معاملہ کیا اور بنی اسرائیل کا حکم دیا اللہ نے کے بعد تو ان کو لے کر موسیٰ نکل جاؤ رات کے اندھیرے میں. جب فرعون کو پتہ چلا تو اپنے سوچ اپنے پیچھے دوڑائی. اب بنی اسرائیل پیدل گاڑیوں میں جیسے ان کے زمانے کا ان کا وہ تھا سواریاں نکلے سامان اٹھا کر لاکھوں کی تعداد میں, کچھ ایک آدمی تھے ہزار 2000 لاکھوں کی تعداد میں. اب جب نکلے تو پلٹ کر دیکھا تو فرعون یہ تو لشکر چلا آ رہا ہے. بالکل چلو پارا تلواریں نکلی ہوئی ہیں پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے سمندر. موسیٰ اب کیا ہوگا, اپنے رب سے کہو اب تو مارے گئے. حضرت موسیٰ نے تسلی دی, حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب کی طرف سے, اے موسیٰ سمندر پہ ایسا مارو. ایسا مارا تو پانی ایسا ہو گیا کہ دونوں طرف پہاڑ بن گئے, راستہ بن گیا. سارے اسرائیلی بنی اسرائیل جو تھی اس میں سے گزر گئے. جب فرعونیوں نے دیکھا کہ گزر رہے ہیں تو وہ انہوں نے بھی اپنی فوجیں ڈال دی. جب باہر نکل گئے تو قرآن یہ بتا رہا ہے, یہ دیکھو بتا رہا ہے اللہ کہ یاد کرو وقت جب سمندر پھاڑ کا راستہ بنایا کہ اس میں تمہیں باخیریت گزارا. پھر تمہاری آنکھوں کے کامیاب جب واپس چلے گا ایک کنارے سے آپ دوسرے کنارے میں آ گئے باعزت. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پیچھے آ رہے تھے اللہ نے ان کو غرق کر دیا پورا, کچھ بھی نہیں بچا. اب آگے دیکھا اللہ پھر بتا رہا ہے, اپنے احسانات بنا رہا ہے. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کے لیے بلایا, ابھی ہمارے پاس موسیٰ اور ان سے کہا کہ جب تم آؤ تو اپنے ساتھ 70 آدمی لے کر آنا, 70 سردار, ایک بنی اسرائیل کی چیزہ لوگ, تو یہ 70 لوگ لے کر آنا ساتھ.
صحیح ہے. وہ آگے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ جب تم کو میں نے موسیٰ کو بلایا تم نے کیا برداشتی کی؟ تم نے برداشتی کے زمانے میں جو آس پاس کے ممالک تھے نا اس میں بچڑے کی یعنی کہ گاؤں کی پریکٹس کی جاتی تھی اور دونوں کی. جو آج ہندو کر رہے ہیں نا انڈیا میں اس زمانے میں یہ گو پرستی چلاتی تھی. حضرت موسیٰ گئے تو بلایا اللہ نے آؤ ہم تم کو ہدایت دیں گے کتاب دیں گے اس قوم کی اصلاح کے لیے ہدایت دیں گے. انہوں نے کیا حرکت کی پیچھے لیکن اللہ نے پھر بھی انہیں اللہ خود کہہ رہے تم نے ٹوڑی جاتی کی اس پر بھی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اب پھر تو تیار نہیں جاؤ. پھر اللہ کہہ رہا یاد کرو ٹھیک اوپر جب تم افراد کر رہے تھے تو موسیٰ کو ہم کتاب دے رہے تھے. ہمارے پیارے آقا پر کتاب نہیں آئی ہے. ہمارے پیارے آقا پر کتاب نہیں آئی ہے. 3 سال تک وہی آتی رہی ہے. اگر موسیٰ کی کتاب پڑھائی نہیں ہے ابھی توریت ہے. ان کو تو اللہ کے رسول کو تو 3 سال تک حالات مواقع تحت ہدایت آتی رہی جمع ہوتی رہی کہ بعد میں ابتدائی شکل پہ بنی. کئی قریش کے لوگ آپ پہ اعتراض کرتے تھے نا یہ کہیں جاتا ہے نعوذ باللہ اور یہ کوئی کو سکھاتا ہے. ہم تو کتاب کی نہیں آئی فرشتے کی نہیں آئی. تو میرے آقا پہ تو اس طرح کی محنت کی ہے نا 3 سال کی محنت وہاں چڑھتے نا غار ہرا میں. پھر ہدایت 5 آیتیں پہلے آئی یہ کرا دیتے ربی کی آج رکے رہ گئے اور جگہ ہو گئے گھر آئے ہم بادشاہ کو اڑا دو تو کہا کہ کیا جب تھوڑا نارمل ہوئے گا یاد آنے لگی تو آئے تھا نا فرشتہ آیا تھا. تو کہتے ہیں ایک عرصے کے بعد کہ پورے مدثر کی آیتیں نازل ہوئی جو کہ کہیں آئی ہے وہیں پہ کہیں یہاں پہ موسیٰ گئے 40 دن کے لیے ان کو پڑھا نہیں. آپ لوگ یاد کرو موسیٰ کتاب اور فرقان کہتے ہیں حق اور ناحق کا فیصلہ کرنا. حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے اس کے درمیان فیصلہ کرنے کو جب یہ فرقان کا مطلب وہ سنے حدیبیہ ہو رہی تھی اللہ کے رسول نے وہ جنگ بدر میں ہوئی تھی کیا کہا گیا تھا کہ جنگ فرقان ہے یہ اللہ نے وہ کامیاب کیا تھا کہ جنگ بدر میں کہ جنگ فرقان ہے پتہ تھی شاید کہ تم سیدھا راستہ پکڑو. یاد کرو موسیٰ یہ محبت لیے پلٹا اس کے قوم نے کہا ان لوگوں نے دوسرے کو بازو تو نہ لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بہت بڑا سخت ظلم کیا تم نے ابھی اللہ کو چھوڑا تھا تم نے گائے کو خدا بنا لیا تو تم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی دی ہے. ٹھیک ہے لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو. ہاں اب آپ جائیں آ رہے ہیں معافی رہو خالی بات بھی نہیں چلے گی. شور نہیں چلے گا. کہا جنہوں نے گو پرستی کے لیے قوم کو اکسایا تھا نا ان کو جمع کرو. یہ سارے پرستی ہوتے نا قوم کے اندر کچھ لگائے ہوتے جن کی شراب ہوتی ہے وہ بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے قوم کو بھڑکایا جیسے ہمارے بچے لوگ شوقیں کھیل گئے تھے چل گئی پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے افواہ گئی. انہوں نے کہا جمع کرو جنہوں نے گئے پرستی میں مجبور کیا تھا قوم کو لڑایا ہے ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو. جب یہ بات کہی گئی تو ان کے رہے اللہ بتا رہے ہیں قرآن میں بتا رہا ہے اللہ کہ خالی بازی نہیں کرے گی ان کو قتل بھی کرو گے جنہوں نے یہ گناہ شرک تمہارے اندر داخل کیا گئے پرستی کا. پھر انہوں نے اللہ نے کیا کیا ان کو ہلاک کر دیا. اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس پر تمہارے خالق نے تمہاری دعا قبول کر لی تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر اللہ کا یاد دلا رہا ہے یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے اب دیکھ کتنا خطرناک بدماش قوم تھی جب ہم موسیٰ ان کو ساتھ لیتے تھے 70 سرداروں کو تو اللہ کا کلام کرنے وہاں سے آئے کتاب ہاتھ دے دی توریت اور پتا ہے کہ اللہ نے کتاب دی ہے تو پہلے ہم یقین نہیں کریں گے اے موسیٰ ہم یقین نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں کہ اللہ آپ سے کلام کرتا ہے.
آپ دیکھو کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں سالے یہ بدماشوں کی آپ بدماشی رکھے کبھی یہودیوں کی آتا موسیٰ سے بن گئے نہیں یقین نہیں کریں گے ہم آپ کو جو بچا کر لایا تو نے جو اللہ کا نبی ہے تو اس کے بعد کوئی کم نہیں کرنا کہ تم نے اللہ نے کلام بھی کیا ہے ہم اس کی آنکھوں پہ نہ دیکھ لیں اگر اچھا تمہیں دکھا دیں اللہ نے کہا کہا اللہ نے پھر کیا کیا اس پر تمہارے دیش کی دیش میں زبردست قلب دار آواز پیدا ہوئی تو سبر گئے تم بے جان ہو تو گر پڑے پھر اللہ نے تم کو دوبارہ میں زندہ کیا شاید کہ آپ کو احسان مند ہو اس کے پھر گزار بنو یہ سالے پھر نہیں بنے کہ اللہ نے یاد دلایا ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیا آپ نے بھی رائے کہ یہ آئے تھے یہاں پر سیرہ میں سنیے نا یہ علاقہ تھا جزیرہ نمائے سیرہ جب یہ وہاں سے باہر آئے نا رونے سے بچ کر کیونکہ ان کے لیے گھر نہیں بنے ہوئے تھے وہاں پر خیر تو نہیں بنے تھے آئے اللہ تعالیٰ نے چلے گئی سو یا ذرا بس جاؤ یا گھر بنے نا جب یہ آئے تو کھلا آسمان تھا اللہ نے کیا کیا ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے ان کو ابر طاری کر دیا کہتے ہیں ابر طاری کیا 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کا سایہ عطا کیا ورنہ یہ شدید دھوپ میں مر جاتے جدی رائے سیدھا جس طرح کی گرمی پڑتی ہے وہ تو ان کو مار ڈالتی اللہ نے ان کو 40 سال تک ابر رکھا تاکہ ان کو دھوپ کی شدت سے بچایا جا سکے اللہ یاد دلا رہا ہے انہیں آبر کا پھر کہنا نہیں ہے اب آپ بتائیں کہ بنی اسرائیل 1000 2000 تو سوری لاکھوں کی تعداد میں آپ کی تکلیف ہے 1000 2000 کی تو پورا نظام تلبڑ ہو جاتا ہے کھلانے پلانے کا لاکھوں میں اکٹھے ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ابر کہتے ہیں اس کی طرح رات کو اور جو ہوتا ہے نا دلیے کا بیج دلیے کے ٹائپ کا وہ بیج گرتا تھا وہ کھوج کے نکالتے تھے پکاتے تھے اور بٹر کی طرح کے پرندے آ کے گرائے جاتے تاکہ گوشت کی کمی دور کی جا سکے کہتے ہیں یہ جگہ بنی اسرائیل کو 40 سال تک ابن کثیر میں دکھا کہ 40 سال تک اللہ نے ان کا ربر کیا اور ان کو دکھا کر کھلایا آپ دکھا کھلا دیتے ان کو یہ کہیں کچھ ناشتہ کرا دیں آپ یا کھانا کھلا دیں آپ کو بھاری اڑ جاتا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ 40 سال تک ان کی مہربانی کر رہا ہے کچھ نہیں کر رہے ہر آرام تو کھا رہے اور سو رہے اور ڈکار رہے بستے کا کھانا مل رہا ہے ان کو بستے کا گوشت مل رہا ہے بستے کا کھانا مل رہا ہے کہ اللہ آسانی یاد دلا رہا ہے ان کو پھر کیا کیا بھائی میں نے تمہارے اسلام میں جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا بلکہ تو اللہ نے کہا تم ہم پر ظلم نہیں کر رہے ہو ان کا کیا پہ ظلم کیا ہے بھائی آپ کو میں نعمت ہی دے رہا ہوں قرآن میری مجھے نافرمانی کرے تو ظلم کتنے کا فرق کیا یہ آواز ہوتی ہے مسجد میں ہم نماز پڑھنے نہ جائیں تو کوئی احسان کر رہا ہے اپنا ہم کر رہے ہیں یا آواز دینے والا کر رہا ہے آواز دینے والا نہیں کر رہا نا نظر کو آواز دے رہا ہے ہم نہ جا کر اپنی جانوں میں ظلم کر رہے ہیں ہم اللہ بھائی کے بعد یہیں ملے کہ اپنا ماسا ٹکائیں زمین پر اس سے مانگے ہم تو مانگنے نہیں جا رہے ظلم تو ہم کر رہے ہیں اپنے اوپر اللہ تو نہیں کر رہا اچھا پھر اللہ فرما رہے پھر یاد کرو کہ ہم نے کہا کہ یہ بستی ہے سامنے آپ کو ایک بہت کی بستی جزیرہ نواز سیدھا میں اب ان کو تکلیف ہوئی بنی اسرائیل کو پیٹ میں درد ہوا مسئلہ ہو گئی تھی نا چلو آپ قورمہ کھائیں گے بریانی کھائیں گے بھائی بہت کھا لی ہم نے قورمہ بریانی 40 سال سے کھا رہے ہیں انہوں کا تھوڑی یہ بات کرتے تھے ہمیں مثال نام سے ہاں ہم تو ہمارے دل بھر گیا کھا کھا کر کچھ کرو ککڑی لاؤ کھیرا لاؤ لہسن ادرک پیاز لاؤ ہم یہ کھائیں گے اچھا اللہ رسول ٹھیک ہے تمہاری خواہشی پوری کرتے فلاں بستی میں داخل ہو جاؤ وہاں تم کا زراعت والی زمین ہے وہاں سے ملے گی جو تم مانگ رہے ہو اللہ نے ان سے کہا وہاں تم داخل ہو جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار جس طرح سے چاہو پھر اللہ نے ان کو ایک پیسہ دے دیا جاؤ مزے سے کھاؤ مزے سے کھاؤ مگر جب بستی میں داخل ہو
تو سجدہ روز ہوتے ہوئے داخل ہونا. یہودیوں یا جو یہودی بدماشی کر رہے ہیں نا چور کر کے لاتے سبا میں گھستے نہیں ہے تو یہ عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, بچوں کو قتل کرتے ہیں, گھر تباہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں نا یہ. اور قرآن کیا بتا رہا ہے کہ جب داخل ہو فاتح بن کر تو عقل پہ بھی داخل نہیں ہونا, عاجز بن کے داخل ہو, سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. اور کہا کہ حصہ یعنی تم اس طرح داخل ہو جیسے تم ان کے لیے حصہ کا اللہ فرما رہے ہیں. اسے دو مہینے ہوتے تھے کہ اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے, تو نے ہمیں ہماری خواہش کے مطابق میں عطا کی. اللہ فرما رہے حصہ کے میں نے مغفرت مانگنے کے, ٹھیک ہے, یا وہ آپ کی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جاؤ, یا اور دیکھو لوٹ معاف نہ کرنا. اور قتل عام کے بجائے بستی کے باشندوں کو سے درد اور معافی کا کام لینا. آج یہودی کیا کر رہا ہے؟ کل ہم نے یہودیوں کو نہیں دیکھا تھا نا جب ہم موسیٰ کے ساتھ چل رہے تھے, جن کو اللہ کہہ رہا ہے یہ قوم تو وہی ہے نا, یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جب داخل ہوتے ہیں بچے میں ڈال دیتے ہیں, اسپتال تباہ کر دیتے ہیں, ماں پیٹ میں ماں کے بچہ ہے اس کو پہلے ڈاکٹر کرتے ہیں. وہ فوجی کہتا ہے یہودی کہ ہم ماں کو اس لیے مارتے ہیں جو پریگننٹ ہوتی ہے تاکہ ایک ساتھ دو وقت مرے. ان کی پتہ کی وجہ تو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ تم کو یہ بچیاں دی گئی تھی جب داخل ہو تو قتل عام نہیں کرنا, بچیاں نہیں ہو جانا, کھیتیاں تباہ نہ کرنا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی یہی بھی کام کر رہا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ان کو حکم دیا تھا یہ کرنے کا, انہوں نے یہ بات نہیں مانی. اور پھر کیا کیا کہ اس کی پیداوار اللہ نے تو ہم تمہاری خطاؤں سے کر دیتے تھے. اللہ نے پھر یہ بھی انعام کا بھی اعلان کیا ہے اور نیکوکاروں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو بات کہیں گئی بھی ظالم نے اس کو بدل کر اس کو کچھ کر دیا. آخرکار ہم نے یہ ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. یہ سزا تھی نافرمانیوں کی جو کر رہے تھے. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعائے کلام مجید کے ایک آیات کو سمجھنے والا بنائے. آج ان کو ہم نے پڑھا ہے اس سے آپ کو بہت کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ یہودیوں پہ جو چارج لگائے گئے ہیں یہ آج کے نہیں ہے, تو جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ ان پر ثابت نہیں آ رہے. پتہ ہے آپ آج کا یہودی وہ کچھ کر رہا ہے جس پہ قرآن یاد دلا رہا ہے ان کی بدماشیوں کو. یاد کریں گے وقت, یاد کریں گے وقت ہے نا. آج بھی یہ یہودی قوم یہ کام کر رہی تھی. الحمدللہ شکر الحمدللہ آج ہمارا چھوٹا رکن مکمل ہوا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اور بنی اسرائیل کی بدماشیاں آگے آئیں گی اور بھی انشاءاللہ. پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قابل نفرت کیوں ہے, یہودی قابل نفرت کیوں ہے, پھر ہم نے ان کو گلے لگایا گا. ہم یہودی گالی کرتے ہیں. ہمارے کتنے عرب ہو رہا ہے, ان سب کے ایک ایک بیویاں موجود ہے یہودیوں کی. ایران میں پہلا اٹیک ہوا تھا نا 12 روز جنگ ہے, اس میں ایک دم ایران کی پوری سطح ہفتے کو مر گئی تھی. تو پتہ چلا یہودی عورت داخل کی مدد سے ان کے غیراؤں سے ان کے ہاتھ کو ہاتھ سے بڑے لوگ سے ان کی بیویاں تھیں اور انہوں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ چینج کر لیا تھا کہ ان کی حالتیں بن نہیں تھی. اور انہوں نے بسان آج بھی بسر کی جو دبا ہوا ہے مرسی کچھ اسے قتل کیا, اب یہ برداشت کر رہا ہے نا وہاں پر. اس کے بعد ہی یہاں بن تھی یہ والا خبر وہاں کا بڑا سعودی عرب کا, اس کے بارے میں ہی آتا ہے کہ اس کی بات بھی آپ دیکھا نا. یہ کچھ جاننے کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم یہودیوں کے رشتے ناطے کریں تو خود ہمارے وزیر اعظم صاحب جو گزشتہ گزرے ہیں ان کی بیوی یہودی تھی نا جمایا خان. آج کے بچے جوان ہو گئے تو کیا وہ پاکستان میں یہی لوگوں کی حکمرانی میں چل رہی ہے. پھر بھی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اس کے خلاف جا رہے ہیں. کہ ہمارے ساتھ قرآن میں لگا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے وہاں پہ جائیں گے ہم.
مدینے میں ہمیں وہاں موت آ جائے بقی ہے تب کی مطمئن ہو جائے کیا رہنے مل جائے گا مکے ملنا کیا بقی ہے جگہ مکے مل رہی ہے کیا وہاں تو شکایتیں ہو رہی ہیں اوپر جو خدا کے بچے جا رہے ہیں شکایتیں باہر لگا رہے ہیں جل جفا کھڑا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کی حالت کیا ہو رہی ہوگی تو اپنی امت کے لیے اتنا پہنچتے تھے آج ان کی امت کیا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کلام آیت کو سمجھنے والا بنا